ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جزاک اللہ خیرن کثیرا صبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ سورۃ النحل کر رہے تھے اور ہم نے اس کی فرسٹ 40 آیات کی تھی. ان پہلی آیات میں ثابت کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کی عقلی دلائل پیش کی گئی ہیں، اور پھر یہ واضح کیا گیا کہ وحی رسالت کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے، تنبیہ کرنا ہے، تاکہ لوگ شرک سے بچ کر توحید اختیار کر لیں. پھر کائنات میں موجود نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کو خالق، رب اور الہ مان کر اسے حاکم بھی تسلیم کر لینا چاہیے. اور من دون اللہ جو نام بھی لوگوں نے رکھ رکھے ہیں، چونکہ وہ نہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ زندہ ہیں اور لا علم ہیں، لہٰذا ان سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. اور پھر سیکنڈ پیراگراف میں یہ کہا گیا تھا کہ مشرکین مکہ متکبر ہیں، آخرت کے منکر اور اس کا مذاق اڑانے والے ہیں. اس کے برعکس متقی اہل ایمان اللہ کے عاجز بندے ہیں، اس کی نعمتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، اسے آقا اور خالق مان کر اس کے آگے جواب دہی کے احساس سے ڈرتے ہوئے کتاب کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں. مشرکین مکہ قرآن کو اساطیر الاولین کہہ کے اڑا دیتے ہیں اور دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیتے ہیں، اسی لیے عذاب کے مستحق ہیں. اس کے بعد آگے مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا تھا. آیا نمبر 35 to 40 میں ہم نے دیکھا کہ منکرین رسالت کے اور منکرین آخرت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے. آج انشاءاللہ العزیز ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 41 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اب یہاں مشرکین مکہ کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں ہجرت کرنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان ظالموں کے ستانے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کے گئے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بھلائیوں سے نوازے گا اور آخرت میں بہت بڑے اجر سے نوازے گا. کاش کہ یہ لوگ جان لیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کتنا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. انہیں تسلی دی جا رہی ہے، انہیں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے.
آیت نمبر 43 میں مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی ہم نے تم سے پہلے جب بھی کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یہاں اہل ذکر سے مراد علماء اہل کتاب ہیں، اور یا دوسرے لوگ جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے واقف ہیں، انبیاء کی تعلیمات سے واقف ہیں۔ آیت نمبر 44 میں اس کا آگے مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے رسولوں کو ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ اب اس سیکنڈ پارٹ میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ کتاب کے ساتھ رسول انسانوں کی صورت میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، کہ رسول کا کام صرف پیغام پہنچا دینا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے دکھانا بھی ہے۔ اگر فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا ہوتا تو یہ حکمت پوری نہ ہوتی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے مقصد نزول کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو ناگزیر بتا رہا ہے، اور نبی کی ضرورت کو اس طرح ثابت کر رہا ہے کہ ذکر کی وضاحت کرنا، اس کے منشا کی وضاحت کرنا نبی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح منکرین حدیث کے اس قول کی بھی نفی ہوتی ہے کہ نبی کی توضیح و تشریح اب دنیا میں باقی نہیں رہی۔ در حقیقت جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ انکار حدیث کے ذریعے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ اچانک ہوتی ہے، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا کسی ایسے گوشے سے ان پر عذاب لیا جدھر سے ان کو آنے کا وہم و گمان تک نہ ہو، اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ خود انہیں آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے تمہارا رب بڑا ہی نرم ہو اور رحیم ہے۔ اب پکڑ سے ڈراتے ڈراتے ساتھ اللہ رب العالمین انہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ربکم لرؤوف الرحیم، کہ تمہارا رب بہت ہی نرم ہو اور رحیم ہے، اگر تم پلٹ آؤ گے توبہ استغفار کر لو گے تمہاری پچھلی ساری غلطیاں وہ معاف کر دے گا، وہ بہت ہی رحیم ہے۔ لیکن اگر ہٹ درمی دکھاؤ گے اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی اچانک تمہیں آ لے گی۔ اگلی آیات میں انسانوں کے ارد گرد موجود چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہی ہے، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور جو کچھ کام انہیں سونپا گیا وہ اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 50 آیت سجدہ ہے۔ آیت نمبر 51 میں کہا جا رہا ہے کہ دو خدا مت بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ جب دو خداؤں کی نفی کی جا رہی ہے تو دو سے زیادہ خداؤں کی نفی آٹومیٹکلی اس سے ہو جاتی ہے۔ آگے پھر بہت ساری نشانیاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں سب کچھ اسی اللہ رب العالمین کا ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی اور سے ڈرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت سخت آتی ہے تو خود بخود اس کی طرف لپکتے ہو، اس مصیبت کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ مصیبت ٹال دیتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کرتے ہو۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ مزے کر لو، عنقریب تم جان لو گے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ان کی شرک کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کے شریکوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں، اللہ ان سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے یہ جھوٹ کیسے گھڑ لیے تھے۔ آیت نمبر 57 میں کہا جا رہا ہے یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خود سے انہوں نے باتیں گاڑ رکھی ہیں۔ سبحانہ ولہم ما یشتہون، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ کسی کو کیسے منہ دکھائے، اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے، اور دیکھو یہ کیسے برے احکامات ہیں جو خدا کے بارے میں لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو عزیز حکیم ہے، سب بہترین صفات ہیں اس کے لیے، اور ان بری صفات سے متصف کیے جانے کے لوگ صرف وہی ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ مکہ کے اس آخری دور میں نازل ہونے صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تنبیہ کے طور پر، اتمام حجت کے طور پر بار بار ان کو قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے، قرآن کی حقانیت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، توحید اور رسالت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور پھر بار بار یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ قوموں کی مہلت عمل مقرر ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر لمحہ بار تاخیر نہیں کی جاتی۔ اگلی آیت میں دوبارہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ان لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی جان کو زندہ نہ چھوڑتا۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے چلے جا رہے ہیں۔ تم لوگ جو بار بار جلدی مچا رہے ہو، نبی کریم کو یہ 12-13 سال ہو گئے ہیں، بار بار پہ نبی کو اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں شروع دن سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ قیامت کا دن آئے گا، وہ پکڑ آئے گی، کب آئے گی؟ اٹھتے بیٹھتے آوازیں کستے تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ مہلت عمل جو تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے، اگر وہ فوراً پکڑ لیتا تو تم یہاں زمین پہ چل پھر نہ رہے ہوتے۔
آیا نمبر 63 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جتنے انبیاء اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی قوموں کے رویے ایسے ہی رہے ہیں، اور وجہ ان کی کیا تھی کہ جو شیطان نے ان کے برے کرتوتوں نے خوشنما بنا کر دکھائے، اور اسی لیے انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور پھر آج وہی شیطان ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کس لیے کیا ہے کہ تاکہ جن باتوں میں یہ اختلافات کر رہے ہیں، جن وہموں میں اور خود ساختہ گھڑی ہوئی باتوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو کھول کے بیان کر دیا جائے۔ یہ کتاب تو ہدایت اور رحمت بن کے آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ آیہ نمبر 65 میں اللہ رب العالمین زندگی بعد موت کی دلیل دے رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین جب آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور وہ زمین جو بالکل ایک مردہ پڑی ہوتی ہے، خشک اور بنجر ہوتی ہے، اس پہ پانی برستے ساتھ ہی زندگی کیسے نظر آنے لگتی ہے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، جو کان دھرنے والے ہیں، جو ان پہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین مردہ پڑی ہوئی زمین میں جان ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آیہ نمبر 66 سے آگے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی نشانیاں دی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح اپنی مخلوقات کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ جانور میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کس طرح اللہ رب العالمین کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک پاکیزہ چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اس طرح کھجوروں کے درخت، انگوروں کی بیلوں سے ہم ایک چیز ہمیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو، یعنی مشروبات جو ہیں، اور پاک رزق بھی ہے۔ یقیناً اس میں بھی نشانی ہے، لیکن کن کے لیے؟ لقومی یعقلون۔ اسی طرح اللہ رب العالمین شہد کی مکھی کا آگے ذکر کر رہے ہیں، اسی کی بنا پر یہ سورہ کا نام النحل رکھا گیا ہے۔ نے شہد کی مکھی کو بھی اس کا طریقہ واضح کر دیا ہے، کس طرح وہ اپنے چھتے بناتی ہے، پھلوں کا رس چوس چوس کر، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے وہ تمہارے لیے ایک ایسا مشروب بناتی ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اس میں بھی نشانی ہے کن کے لیے؟ لقومی یتفکرون۔ پھر زندگی اور موت کا سلسلہ جو ہم دن رات اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین زندہ کرتا ہے، پھر موت دیتا ہے، اور مختلف عمروں میں انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور پھر کچھ ہے جن کو اللہ رب العالمین بڑھاپے کی عمر کو پہنچاتے ہیں جب وہ سب کچھ بھول بھی جاتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم کامل بھی ہے اور قدرت میں بھی، وہ ان سب چیزوں پر اختیار رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر۔ آیہ نمبر 71 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم خود دنیا میں دیکھتے ہو کہ تم میں سے بعض کو بعض پر زیادہ اللہ رب العالمین نے مال و دولت دی ہے، بعض کو زیادہ نوازا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہو وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف اس طرح پھیر دیں کہ انہیں اس طرح حصے دے دیں کہ دونوں برابر کے حصے دار ہو جائیں؟ تم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ جب تم خود اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو برابر کا درجہ نہیں دیتے، حالانکہ یہ مال خدا کا دیا ہوا ہے، اور تم یہ بات کس طرح صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تم اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک بنا لو؟ اپنی جگہ خود یہ گمان کر بیٹھو کہ یہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ خود ذرا عقل سے کام لو۔ اس کے بعد اگلی آیہ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے نفس سے تمہارے لیے زوج بنائے، تمہیں فیملیاں عطا کی، تمہیں اولادیں عطا کیں، تمہیں پاکیزہ رزق اچھا اچھا کھانے کو دیا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں۔ ان سب انعامات کو تم جانتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، لیکن اس کا انکار کرتے ہو۔ اس کو چھوڑ کے جن لوگوں نے نہ تمہیں کچھ عطا کیا ہے، نہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، ان کو اس میں شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اور اس لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، یعنی اللہ کو دنیا کے بادشاہوں اور راجوں کی طرح قیاس مت کرو کہ جہاں اس کے قریب پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلوں کی تلاش ہو، اور یہ بھی گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ، اولیاء اور مقربین کے درمیان گھرا ہوا بیٹھا ہے اور اس کسی کا کوئی کام ان واسطوں کے بغیر اس کے ہاں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے کوئی واسطے نہیں بنائے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین دو مثالیں دے رہے ہیں انسانوں کے سمجھنے کے لیے کہ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام، دوسرے کا مملوک ہے، خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا ایسا شخص ہے جسے اللہ نے اچھا رزق عطا کیا ہے، وہ اس سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فوراً کہہ دیے گا الحمدللہ، یعنی اتنی چھوٹی سی بات تمہاری سمجھ آ گئی ہے کہ ایک با اختیار اور ایک بے اختیار دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے معاملے میں تم کیوں نہیں سمجھے؟ اللہ با اختیار ہے، اس کی ساری مخلوقات بے اختیار ہیں۔ پھر ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ ایک آدمی جو گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہیں آتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلی مثال میں اللہ رب العالمین اور جو شرکا ٹھہرا رہے ہیں ان کے فرق کو اختیار و باختیاری سے واضح کیا گیا ہے۔ اب اس دوسری مثال میں وہی فرق زیادہ کھول کر صفات کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور ان بناوٹی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ با اختیار مالک ہے، دوسرا بے اختیار غلام، بلکہ مزید فرق یہ ہے کہ یہ غلام نہ تمہاری پکار سنتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کام خود کر سکتا ہے، بلکہ اس کا اپنا سارا انحصار آقا کی ذات پر ہے۔ اگر آقا اس پر کوئی کام چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی بنا نہیں سکتا، اور آقا کا کام کیا ہے کہ وہ انصاف کا حکم بھی دے رہا ہے اور خود
ہر کام جو اس دنیا میں کر رہا ہے برحق کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیا میں اس مثال میں دونوں کی صفات گنوا کر کہا جا رہا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ زمین کے پوشیدہ حقائق کا علم، غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور قیامت برپا ہونے میں اتنی بھی دیر نہیں لگے گی جتنی کہ صرف آدمی کے پلک جھپکنے کی، وہ اس سے بھی زیادہ جلدی اس چیز کو برپا کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ مہلت دے رہا ہے تو صرف اس لیے کہ اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ پھر آگے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری حالت کیا تھی، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، اب جس حال کو تم پہنچے تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اگر تم پرندوں پہ غور کرو جس طرح سے وہ اڑ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کس طرح ان کو سنبھالے ہوئے، اس میں بہت سی نشانیاں ایمان والوں کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ تم جانوروں کی کھالوں سے اپنے لیے سفری گھر بناتے ہو، انہی کے بالوں سے تمہارے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سایوں کا انتظام کیا ہے، پناہ گاہیں مہیا کی ہیں، پوشاکیں بخشی ہیں، تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو دینے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تسلمون، کہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اب اتنی صاف تنبیہات اور نشانیوں کے بعد بھی اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کے احسانات کو پہچانتے ہیں مگر پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ سب چیزوں کا خالق مالک وہ ہے، لیکن اس تک وسیلے تلاش کرنے کے لیے انہوں نے خود سے کچھ نام گھڑ رکھے ہیں۔ اور آگے جو آیا رہی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ یوم نبعث من کل امۃ شہیدا، کہ جب ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں پیغام حق پہنچا دیا، تو اس وقت جو نبی اور رسول یا بعد کے جو لوگ جو ان کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوں گے وہ اٹھ کے گواہی دیں گے ان کو خبردار کیا گیا تھا، یہ لا علم نہیں تھے۔ پھر ان کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، نہ ہی ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ایسے ان کے سامنے گواہیاں شواہد پیش کریں گے یہ انکار کر ہی نہ پائیں گے، اور توبہ استغفار کا موقع تو ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ جب عذاب دیکھ لیں گے تو نہ کوئی کمی کی جائے گی نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ پھر جب یہ اپنے شرکاء کو دیکھیں گے، انہیں پکاریں گے اور ان کی طرف لپکیں گے تو ان کے شرکاء کیا جواب دیں گے؟ تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلایا تھا اور نہ یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ اس وقت ان کے سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے ہوں گے ان سے گم ہو جائیں گے۔ پھر ان کہا جا رہا ہے کہ ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا۔ ایک نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود انکار کیا، دوسرا انہوں نے اللہ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کیا، زمین پہ فساد برپا کیا۔ آیہ نمبر 89 میں دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، انہی کے اندر جس کو گواہ بھیجا گیا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی گئی ہوگی، وہ اٹھ کے گواہی دے گا ہاں میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پھر ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر گواہی دیں گے؟ کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک صاف صاف پہنچا دیا، اور اسی پیغام، اسی شہادت کی تیاری کے لیے، اسی پیغام حق کی گواہی کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، جنہوں نے اس کو مان لیا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ گواہیاں لیں گے، اور یہ کتاب بھی گواہی ہے، پھر ہر چیز ریکارڈ بھی کی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین کچھ احکامات دے رہے ہیں جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں، انفرادی زندگی کے لحاظ سے بھی، اجتماعی زندگی کے لحاظ سے بھی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل پر معاشرہ قائم ہوتا ہے، عدل کے حکم کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی، ہر طرح کے حقوق پوری ایمانداری سے ادا کیے جائیں۔ دوسری چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے احسان ہے، جس سے مراد ہے نیک برتاؤ، فیاضانہ رویہ، حق سے بڑھ کر دینا۔ پھر تیسری چیز صلہ رحمی، جو کہ رشتہ داروں کے معاملے میں احسان سے بھی بڑھ کر ایک خاص صورت متعین کرتی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہ تینوں احکامات انفرادی و اجتماعی زندگی میں بنیادی اصولوں کا کام کرتے ہیں۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ رب العالمین تمہیں منع کر رہا ہے بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے۔ فحشاء کا اطلاق ان سارے کاموں پر ہوتا ہے، ہر برائی پر ہوتا ہے جو کہ نہایت کبیح ہو، فحش ہو اور گندی حرکتوں میں شمار ہوتی ہو، جس طرح کہ بہل کہہ سکتے ہیں، زنا کہہ سکتے ہیں، عریانی کہہ سکتے ہیں، قوم لوط کا سا عمل، چوری، شراب نوشی، اس طرح کے سارے اعمال فحشاء میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے منکر، ہر وہ برائی جسے انسان یوزلی برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے ہیں، اور ساری شریعتوں میں وہ برائی شمار کی گئی ہے۔ اور ظلم اور زیادتی، کہ اپنی حد سے تجاوز کرنا، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا۔ پھر کہا جا رہا ہے یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم سبق لو، شاید کہ تم
اپنی اصلاح کر لو۔ آیہ نمبر 91 میں وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں یا آپس میں لوگوں جو ایک سے وعدے کر چکے ہو، جس پر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو، ان کو پورا کیا کرو، ان کو توڑ مت ڈالو۔ ایفائے عہد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وعدے کر کے اور قسمیں کھا کر ان کو توڑنے والوں کو مثال دی جا رہی ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے ضائع مت کرو۔ اور اس کے بعد آگے جو آیہ نمبر 92 میں ذکر آ رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ وہ عہد شکنی بدترین ہے جس میں انسان دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں اور پھر خود ہی اپنے فائدے کے لیے ان قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ایسے عہد و پیمان کے ذریعے وہ تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا اور روز قیامت تمہارے اختلافات کی حقیقت کھول دے گا۔ یہاں طور پر چاہے وہ ایک ہی معاشرے کا مختلف گروہ ہوں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، جو جب آپس میں معاہدے کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعد میں اپنے ہی گروپوں کے مفاد میں خود بڑھ کے جب ان کو اس میں فائدہ نظر نہیں آتا تو اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اس چیز کی سخت ممانعت کر رہے ہیں کہ وہ وعدے جو تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے باندھتے ہو وہ بدترین معاہدے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس پر ضرور تم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ اسی لیے جب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، در حقیقت معاہدہ کرنے والے شخص کی اخلاق اور دیانت کی آزمائش ہوتی ہے، قوم کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب اس کو پورا نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ خود دے رہے ہوتے ہیں دلیل کو، وہ ہلاک اور دیانت کے کس معیار پر ہیں۔ اسی بنا پر وہ معاشرے میں اپنی عزت اور اپنا اعتماد بھی کھو دیتے ہیں۔ اور آگے آیہ نمبر 93 میں خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو آپس میں دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور بھگتو، کہ تمہاری اس اخلاقی کمزوری کی وجہ سے وہ لوگ جو اسلام کی صداقت کا قائل ہو کر تمہارے ساتھ شامل ہوں، صرف اس بد اخلاقی کو دیکھ کر کہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، قسمیں کھا کر ان کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں، اس سے دیکھا کہ کوئی دین سے ہٹ جائے، دین سے مڑ جائے تو وہ اس کی ذمہ داری، اس کا الزام ان لوگوں کے سر آئے گا جن کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوا ہوگا۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو تمہارے قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ یہاں خاص طور پہ ہمیں اپنے اخلاقیات کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی اس دین کے برحق ہونے کی گواہی دینی ہے۔ اور خاص طور پہ جب دوسری قوموں کے ساتھ، دوسرے گروہوں کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے، ان سے معاہدے کیے جا رہے ہوں، تو وہاں ان چیزوں کو خاص طور پہ جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے نہیں لوگوں کو جو ایمان والے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر سے کام لوگے تو اللہ رب العالمین صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ صبر سے کام لینے والے وہ لوگ جو ہر لالچ سے پاک ہو کر، جو ہر مادی خواہش سے پاک ہو کر حق اور راستی پر قائم رہیں اور ہر اس نقصان کو برداشت کر لیں جو دنیا میں حق اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں پہنچ رہا ہو، اس فائدے کو ٹھکرا دیں جو ناجائز طریقے سے حاصل ہو رہا ہو۔ آیہ نمبر 97 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، اخروی زندگی کی کامیابی اور اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اسے دنیا کی زندگی میں بھی ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ایمان لانے کے ساتھ انسان کی دنیا بگڑ جاتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس صحیح رویے سے نہ صرف آخرت بنے گی بلکہ تمہاری دنیا بھی بنے گی، اسے ایک پاکیزہ زندگی اللہ رب العالمین بسر کروائیں گے۔ ایسی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی جس میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی۔ آیہ نمبر 98 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ شعوری طور پر پڑھنا، کوشش کرنا، ارادہ کرنا کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے ہدایت لینے کے لیے جا رہے ہیں تو شیطان کی مداخلت اس میں نہ ہو، تاکہ ہم اس میں کوئی ٹیڑھ پیدا نہ کریں، غلط میننگ نہ لیں، جو اس سے مراد ہے ہم اس کو سمجھنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ شیطان کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ان پر اس کا زور نہیں چلے گا۔ اگلی آیت میں قرآن مجید پر وحی الہی پر اعتراض کرنے والوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا، کہ ایک ہی حکم مختلف انداز میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، ایک ہی دفعہ بات مکمل کیوں نہیں کر دی جاتی۔ اس طرح کے سوالات جو بار بار کر رہے ہیں کہ ایک ہی قصہ بار بار آ رہا ہے، ہر مرتبہ دوسرے الفاظ میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے، اور پھر بتدریج نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین رکھا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان پختہ ہو جائے، اللہ رب العالمین انہیں ثبات دے، انہیں جیسے جیسے معاملات پیش آتے چلے جائیں اللہ رب العالمین اسی طرح اس وقت انہیں ہدایت دی جائے تاکہ اس حکم کی جو حکمت انہیں سمجھ آ جائے۔
اس کو اللہ رب العالمین نے بتدریج نازل کرنے کی، آیات بآیات نازل کرنے کی حکمت ہے جو اللہ رب العالمین سمجھ سکتے ہیں، جو مومنین اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کو سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک ہی دفعہ کتاب نازل کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ان کی ایک اور اعتراض کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، ایک رومی غلام اور ایک یہودی غلام ہے، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ خود یہ غور و فکر کریں تو ان کا اعتراض ہی بے حقیقت ہے کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ عجمی زبان ہے ان کی، اور یہ نبی کریم جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ صاف فصیح عربی زبان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کو ماننا ہی نہیں چاہتے، اسی وجہ سے ان کو صحیح بات کی توفیق ہی نہیں مل رہی۔ آیت نمبر 106 میں کہا جا رہا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور اگر وہ مجبور کیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، البتہ جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اگر کسی کو اذیتیں دی گئی اور ٹارچر کیا جا رہا ہو اور کفر یا کلمہ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، اگر وہ کہہ دے اس سے بچنے کے لیے تو اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بچانے کے لیے ہر حال میں کلمہ کفر کہہ دیا جائے، یہ صرف رخصت ہے کہ اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو مواخذہ نہیں ہوگا، ورنہ عزیمت کا مقام تو یہی ہے کہ آدمی کو جتنی بھی اذیتیں دی جائے وہ کلمہ حق کا اعلان کرتا رہے۔ پیارے نبی کے دور میں ہمیں بہت ساری مثالیں ایسے ملتی ہیں۔ حضرت حباب بن ارت ہیں جن کو انگاروں پر لٹایا گیا، ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی مگر وہ سختی سے ایمان پر جمے رہے۔ بلال حبشی ہیں جنہیں لوہے کی زرہ پہنائی گئی، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا مگر وہ احد احد ہی کہتے رہے۔ حبیب بن زید ہیں، دوسرے عمار بن یاسر ہیں جن کے سامنے ان کے والد اور والدہ کو سخت عذاب دے دے کر شہید کیا گیا، اور پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آخرکار انہیں جان بچانے کے لیے وہ کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ روتے ہوئے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہا۔ تو نبی کریم نے پوچھا کہ اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ایمان پر پوری طرح مطمئن ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ تو یہ آیا اسی بارے میں آئی ہے کہ اگر کوئی اس حد تک مجبور کر دیا جائے اس بنا پر کہ لیکن دل میں اطمینان ہو، اور اگر وہ عزیمت نہ پا رہا ہو تو اسے رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ فرد جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا ہو ایمان لانے کے بعد، اس پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا غضب اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا انکار کریں، کفر کریں، کفران نعمت کریں۔ آیت نمبر 110 میں آگے مظلوم مسلمانوں کو، مہاجرین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں، صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے ایک بستی کی مثال دیتے ہوئے کفران نعمت کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کاری تھی، ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تو اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا سکھانے کے لیے کیا کیا کہ ان پر بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان پر ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ یہاں کسی بستی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن تاریخ میں جتنے بھی مثالیں قوموں کی ملتی ہیں وہ ان سب پر یہ مثال چسپاں ہوتی ہے، اور قریش مکہ پر بھی ہوتی ہے۔ بس معاملہ صرف ابھی یہ ہے کہ ان کی مہلت عمل ابھی ان کو دی جا رہی ہے۔ اگلی آیات میں حلال اور حرام کے احکامات واضح کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہرائی ہیں، ان کو کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ حرام چیزیں اللہ نے واضح کر دی ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے حکم مت لگاؤ کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ نے کسی اور کوئی حق نہیں دیا، حلال حرام خود سے ٹھہراتا رہے۔ آیت نمبر 118 میں کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو اور بہت ساری چیزیں بھی حرام ہیں جن کو نبی کریم نے حلال ٹھہرا رکھا ہے، ان کا ذکر نہیں کیا گیا، اگر وہ شریعت خدا کی طرف سے تھی تو تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں پر حرام کی تھی، جن کا ذکر اس سے پہلے سورہ آل انعام میں گزر چکا ہے کہ ناخن والی چیزیں اور کچھ چربی کی قسمیں، یہ ان پر اللہ نے حرام نہیں کی تھی یہ چیزیں، بلکہ وہ چیزیں انہوں نے خود اپنی حجتوں کی وجہ سے اور اپنے اعتراضات کی وجہ سے، اپنی مشگافیوں کی وجہ سے حرام ٹھہرائی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی پھر ان کو پر حرام ہی ٹھہرا دیا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی، ان کو حلال ان پر نہیں کیا گیا۔ آیت نمبر 120 ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے کہ شکر کا رویہ اپنانے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مطیع فرمان تھے، مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا، سیدھا رستہ دکھایا تھا۔ آیت نمبر 122 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ یکسو
یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی تضاد نہیں۔ تم بظاہر یہودیوں کی مذہبی قانون اور نبی کریم کی شریعت، ان کے احکامات میں فرق کو دیکھ کر گمان کر رہے ہو، حالانکہ یہودیوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے چند نعمتوں سے محروم کیا گیا تھا جن سے دوسروں کو محروم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور مشرکین مکہ بخوبی جانتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں وہ چیزیں حرام نہ تھیں جو یہودیوں کے ہاں حرام ہیں۔ مثلا یہودی اونٹ نہیں کھاتے، ملت ابراہیمی میں وہ حلال تھا۔ اس طرح یہودیوں کے ہاں شتر مرغ، خرگوش اور اس طرح کی چیزیں حرام تھیں، مگر ملت ابراہیمی میں سب حلال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نہ تمہیں ابراہیم سے کوئی واسطہ ہے نہ یہودیوں سے، کیونکہ تم دونوں شرک کر رہے ہو۔ ملت ابراہیمی کا اگر کوئی صحیح پیروکار ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ ساتھی جن کے عقائد میں اور اعمال میں شرک نہیں پایا جاتا، اور اسی لیے واضح کر کے کہا جا رہا ہے وما کان من المشرکین۔ اس کے بعد آگے ان کے دوسرے اعتراض کا جو سبت کے حکم ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے صاف جواب دے دیا رہا۔ سبت وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی ہفتے کا دن بھی انہوں نے خود مطالبہ کر کر کے اور نیکوکار بننے کے ذوم میں کیا تھا، ورنہ اللہ رب العالمین نے ان پر کوئی چیز حرام نہیں ٹھہرائی تھی۔ انہوں نے خود اپنے پر کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیا جائے جس دن ہم کوئی اور کام نہ کریں، ہم بہت عبادت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ان کے احکامات ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تھے، اپنے مطالبوں کی وجہ سے تھے، ورنہ دین ابراہیمی میں اللہ رب العالمین نے جو دین دے کر بھیجا تھا اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ان کی بعثت کے ساتھ ہی جو ان کو مقصد بتایا گیا ہے، اور جو بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس نبی امی پر ایمان لے آؤ جو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کر رہا ہے، اور تمہارے اوپر سے وہ پابندیاں ہٹا رہا ہے جو خود تم نے اپنے اوپر لگا رکھی ہیں، وہ بوجھ ہٹا رہا ہے جو تمہارے اوپر لدے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی خود ساختہ پابندیاں تھیں، ورنہ شریعت الہی میں کوئی اختلافات نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس پوری سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے مشرکین مکہ کے عقائد کا رد کیا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، انہیں توحید کی مختلف نشانیوں کی طرف بلاتے ہوئے اسی ایک خدا کو الہ مان لینے کی طرف، حاکم مان لینے کی طرف کہا جا رہا ہے اور شرک سے منع کیا جا رہا ہے۔ ان آخری آیات میں مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کے حوالے سے بنیادی اصول بتایا جا رہا ہے، انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلایا جائے، اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے بلکہ مخاطب کی ذہنی سطح کو سمجھتے ہوئے موقع محل دیکھ کر بات کی جائے، جو حکمت کے تقاضے ان کو مد نظر رکھا جائے۔ پھر والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اور بہترین عمدہ نصیحت کی جائے، دلائل سے ان کو آمادہ کیا جائے، صرف عقلی دلائل ہی نہیں، جذبات کو اپیل کیا جائے، جو دل پہ اثر کرنے والی باتیں ہیں ان باتوں کو رکھا جائے، نیکیوں کی طرف رغبت بھی دلائی جائے اور برائیوں سے نفرت پیدا کی جائے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے پر بحث و مباحثہ کیا جائے جو احسن طریق پر ہو، لوگوں سے ان کے اعمال کی بنا پر نفرت نہ کی جائے بلکہ ان کے عقائد کی تردید احسن انداز میں دلائل کے ساتھ کی جائے۔ ان مباحثوں کا مقصد مقابل کو چپ کروا دینا نہ ہو یا اپنی دھاک بٹھانا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر آمادگی پیدا کرنا ہو، مختلف طریقوں سے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن جب محسوس ہو کہ اگلا ضد پر اتر آیا ہے تو پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہی میں دور نکل جائے۔ لوگوں کے اوپر فتوی بازی نہ کی جائے، تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کون راہ راست پر ہے، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برا پیش آتا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر تم اسی قدر بدلہ لے سکتے ہو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر سے کام لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ داعی اللہ کو صبر سے کام لینے کی تلقین کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لینے والے ہیں، جو احسان کی روش پر عمل کرتے ہیں۔ ان آیات میں ہمیں واضح طور پر جو حکم دیا جا رہا ہے، دعوت اللہ کے اصول بتائے جا رہے ہیں، حکمت سے کام لیا جائے، عمدہ نصیحت کی جائے، احسن طریقے سے مباحثہ کیا جائے، صبر سے کام لیا جائے، تقوی اور احسان کو اختیار کیا جائے، تو اللہ رب العالمین دعوت کو مؤثر بنائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آداب کے مطابق دعوت اللہ کا کام کرنے والا بنائے، ہمیں حکمت سکھا دے، ہمیں بہترین نصیحت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی، صبر اور احسان سے کام لینے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے جہاں مشرکین مکہ کے جرائم گنوائے ہیں وہاں ساتھ متقین کے اوصاف بھی گنوائے گئے ہیں۔ ایک نظر اس حوالے سے اگر دیکھ لیا جائے ان اوصاف کو اور ہمارے سامنے ہو کہ ہم نے کرنے والے کام کیا ہے، ہم نے کن اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین سے کیا دعائیں مانگنی ہیں۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں کہ وہ ان کی قیادت مشرک ہے، مومنین کا ہے کہ وہ موحد ہے، وہ جن ہستیوں سے دعائیں مانگتے ہیں وہ خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتے، مومنین اللہ ہی سے دعا مانگنے والے ہیں، اللہ ہی پر اعتماد کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں، وہ طاغوت کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔
منکر آخرت ہیں، یہ آخرت کے قائل ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں جبکہ ان کے لیے اخروی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ ظالم ہیں، اپنی ذات پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے عوام الناس پر بھی۔ یہ لوگ مظلوم ہیں یا صابر ہیں، مہاجر ہیں، مجاہد ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں، متکبر ہیں، غیر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، جبکہ مومنین ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، محسن ہیں۔ یہ اجلت پسند ہیں، یہ صابر اور متوکل ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ ہے، اللہ کی مدد پر اعتماد ہے۔ مومنین عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، وہ ناشکرے ہیں، کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ مسلم کی عادت مسلمانوں اور مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نعمتوں کی شاکر اور قدردان ہے۔ جن مومنین کی یہ صفات بتائی گئی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر دے تاکہ ہماری دعوت مؤثر دعوت ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 111 مکی سورہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ الاسراء بھی ہے، اسراء کا مطلب ہے رات کا سفر۔ یہ سورہ معراج کے موقع پر غالباً 1290 میں ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی، جب قریشی کی عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احراج اور قتل کی سازشیں کر رہی تھی۔ معراج کے سفر کے موقع پر جبرائیل امین نے نبی کریم کو مدینہ منورہ بھی دکھایا، جس کی طرف ہجرت کا اشارہ آیہ نمبر 80 میں موجود ہے۔ لہذا صحیح اقوال کے مطابق معراج کا واقعہ رجب 1290 میں پیش آیا تھا۔ اس سورہ میں قرآن پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ فرعون کی طرح قریشی قیادت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنا چاہتی ہے، اپنی زمین سے ان کا اخراج چاہتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بہترین جگہ اور مقام عطا فرمائے گا طاقت اور قوت کے ساتھ۔ اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں جہاں اسراء کے بعد بنی اسرائیل کی عروج اور زوال کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ سیکنڈ پیراگراف میں دنیا کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، رسالت اور آخرت کا مقصد بتایا گیا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں ہمیں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول ملتے ہیں، اور پھر چوتھے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پھر ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا، اور اس میں اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں بنی آدم کو ساری مخلوقات پر عزت دی ہے۔ چھٹے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے منصوبوں کی ناکامی کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ جو پلان بنا رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ساتویں پیراگراف میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی، قرآن کی اور تہجد کی تلقین کی جا رہی ہے، دعائے ہجرت سکھائی جا رہی ہے۔ اور 8ویں پیراگراف میں زندہ معجزہ قرآن کے بعد حصی معجزات کا مطالبے کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ 9ویں پیراگراف میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی ہے کہ قریشی قیادت بھی سیم ان جیسی ذہنیت رکھتی ہے۔ آخری آیات میں قرآن کے حقوق اور خالص عقیدہ توحید اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وضاحت کی گئی ہے کہ واقعہ معراج صرف خواب کی کیفیت نہیں تھی بلکہ جسمانی مشاہدہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ اس واقعے کی ساری تفصیلات حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کیا کیا مشاہدات کیے، پھر صحابہ کرام نے اس کی کس طرح تصدیق کی۔ ابو بکر صدیق کو اس موقع پر صدیق کا ٹائٹل ملا۔ انشاءاللہ العزیز اس کی ڈیٹیلز جو ہیں سفر معراج کے موضوع پہ جو آرٹیکل ہے اس کا ریفرنس ویڈیو لنک میں دے دیا جائے گا ڈیٹیل میں اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہے۔ اس کے بعد آیہ نمبر 2 سے لے کر آیہ نمبر 10 تک بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے 2 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی تھی، بنی اسرائیل کے ذریعہ ہدایت بنایا تھا اور انہیں تاکید کی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو وکیل مت بنانا۔ اس سورہ میں وکیل کی جو صفہ ہے وہ بار بار استعمال ہوئی ہے کہ جس پر سارے ہی معاملات میں انسان بھروسہ کرنے والا ہو، تو یہی کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو وکیل مت بنانا۔ اور انہیں کہا گیا تھا تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح شکر گزار بندہ تھا، تم بھی شکر گزار بننا، اس چیز کی جو تلقین کی جا رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ناشکری اختیار کی، کفران نعمت کی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں ہی دوسرے انسانوں کے ہاتھوں ذلیل بھی کروایا۔ تو یہاں اس کے بعد آگے جو 2 واقعات کا ذکر آ رہا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا تھا تم زمین میں 2 مرتبہ فساد عظیم برپا کرو گے، بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اور جب پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے مقابلے میں ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا، کیونکہ جب کوئی ظلم کرتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کے ہاتھوں تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت طالوت اور داؤد اور سلیمان کے زمانے میں جنہیں عروج حاصل تھا، اس کے بعد ان میں شرک، بیعت اور دیگر برائیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ انہی بدعمالیوں کے سبب اللہ رب العالمین نے آشوریوں کے ہاتھوں تقریباً 700 قبل مسیح میں ان کا خاتمہ کروا دیا۔ ہزاروں اسرائیلی قتل کیے گئے۔
جب اس زوال کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ انعام و اکرام سے نوازا، اور اس موقع پر روایات میں ملتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کو بھیجا، جن میں سے حضرت عزیر کا بھی نام ملتا ہے، جنہوں نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تدوین کی تعلیمات کو زندہ کیا۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی، دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی، برائی کی تو تمہاری ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، یعنی رومیوں کو، کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ بڑے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یہ دوسری دفعہ کا جو ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت ان کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ خود انبیاء کو قتل کر رہے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کا انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھا لیا۔ پھر یہی ہوا کہ رومیوں کے بادشاہ ٹیٹس نے 70 عیسوی میں بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلمانی کو تباہ کر دیا گیا، 70,000 لوگوں کو قتل کر کے ان کی سلطنت تباہ کر دی۔ اب اس کے بعد قرآن کے نزول کے وقت اللہ رب العالمین انہیں تنبیہ کر رہے ہیں، انہیں وارننگ دی جا رہی ہے وَإِنْ أُتُّمْ أُدْنَا، کہ اب اگر تم نے اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قیدخانہ بنا رکھا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور جو لوگ اسے مان کر اچھے کام کرنے لگے انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کو خبر دی جاتی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ انسان کی نیچر بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح سے خیر مانگنی چاہیے، اس میں بڑا ہی جلد باز ہے۔ آیت نمبر 13 میں کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بدبختی، اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب خود اس کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہیں، وہ خود ان چیزوں کو اپنے لیے تحریر کرتا ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، جس میں اس کے سارے نامہ اعمال درج ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ پڑھ اپنی کتاب، آج تو حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں وہی کچھ درج ہوتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ اسی دنیا میں تحریر کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور روز قیامت اس کو پڑھنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اگلا اصول بتایا جا رہا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی رائے راست اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہوگی، جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ واضح اصول ہیں، انسان یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، جو کچھ انسان یہاں بوئے گا وہ وہی کاٹے گا۔ اگر ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے تو کامیابی پائے گا، اگر گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا بوجھ اس کے سر ہوگا۔ اور آگے اللہ رب العالمین قوموں کی ہلاکت کے 2 اہم اصول بتا رہے ہیں۔ پہلا اصول ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم کسی بھی بستی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں، ان پر حجت پوری نہ کر دی جائے۔ اور پھر دوسرا اصول کیا ہے کہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے طبقہ مترفیہ جو اس میں خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب پھر اس بستی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد خوشحال لوگوں کی بے راہ روی تھی جس نے قوموں کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں اپنی اصلاح کے لیے، خاص طور پہ اس طبقے کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، کہ ہم پر بھی حجت تو بھیج دی گئی، پیغام تو بھیج دیا گیا، اب ہمارے خوشحال لوگوں کا رویہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مترفین خوشحال طبقے کے حالات دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ کا عذاب ہمیں پکڑ ڈالے۔ اس وقت دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں عملاً ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور کوشش کی جائے کہ ایسے طبقے ہمارے اوپر مسلط نہ ہوں۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو کہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے کوششیں کرتا ہے اور جلدی جلدی حاصل ہونے فائدوں کا خواہش مند ہے، اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آخرت میں کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہے گا۔ جو کوئی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوششوں کی اللہ تعالیٰ قدر کریں گے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے دونوں کو سمان زندگی دے رکھا ہے، مگر ایمان والوں کو دوسرے گروہ پر فضیلت دے رکھی ہے ان کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کی وجہ سے، کیونکہ وہ دنیا پرست لوگ نہیں ہیں، وہ آخرت کے طلبگار ہیں۔ اور پھر آخرت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں ان کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور ان کی فضیلت اور بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ 3rd پیراگراف ہے جس میں اسلامی معاشرے کو بنیادی اصول دیے جا رہے ہیں، اور یہ وہی اصول ہے جس طرح بنی اسرائیل کچھ اصول تختیوں پر لکھ کے دیے گئے تھے، اسی طرح ان اصولوں کو اللہ رب العالمین یہاں گنوا رہے ہیں جو کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ جو سب سے پہلا اصول اللہ رب العالمین یہاں دے رہے ہیں کہ کسی کی عبادت نہ کرنا مگر صرف اللہ کی، الا ایاہ، صرف اسی کی، توحید خالص اختیار کرنا۔ دوسرا بنیادی اصول والدین کے ساتھ نیک سلوک، نیک رویہ۔ اللہ کے بعد جن کا سب سے زیادہ تمہارے اوپر حق ہے وہ والدین ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر تمہارے پاس رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، جھڑک کر جواب نہ دو۔ اف کہنے سے مراد ہے بیزاری کا اظہار تک نہ کرو،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اگلی نصیحت ہے کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، ان پر خرچ کرنے والے بنو۔ پھر کہا جا رہا ہے فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ جو لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے رشتہ داروں کی، غریبوں اور مسکینوں کی مدد نہ کر سکو اس وجہ سے کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو۔ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی سے ان کے ساتھ بات کرو۔ اور ساتھ ہی نصیحت کیا کی جا رہی ہے؟ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی جا رہی ہے کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو، نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ رہے ہو، کہ نہ اسراف کرو نہ بخل کرو۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق کی کشادگی مانگو۔ اور آگے جو کہا جا رہا ہے، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے، بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ ان کا قتل در حقیقت ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اور اگلی نصیحت جو کی جا رہی ہے، بدکاری کے، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت برا فعل ہے اور بہت برا رستہ، اس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاص میں ہو۔ اور اگر کوئی قصاص میں ہو تو ولی کو اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، لیکن اسے بھی کہا گیا کہ اس میں حد سے نہ گزرے۔ اگلی نصیحت کی جا رہی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اللہ یہ کہ احسن طریق پہ ہو، کہ یہ کہ اگر اس کی کفالت کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑا ہو تو طریقے سے لیا جائے، جس تفصیلات سورہ نساء میں دی گئی ہیں۔ اگلی نصیحت کی جا رہی ہے وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں تمہیں جواب دہی کرنا ہوگی۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، پورا تولو، ناپ تول میں کمی مت کرو، یہی تمہارے لیے اچھا ہے اور اپنے انجام کے اعتبار سے بہترین۔ آیت نمبر 36 میں کہا جا رہا ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، تجسس نہ کرو، جاسوسی مت کرو لوگوں کی، یقیناً آنکھ، کان، دل سب کی باز پرس ہونی ہے۔ اور 37 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، مغرور اور متکبر نہ بنو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور ان کے اینڈ میں دوبارہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہراؤ، ورنہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، معلوم مدحورا، ملامت زدہ ہو کر، ہر بلائی سے محروم ہو کر۔ ہجرت سے پہلے ان اصولوں کی جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، کیونکہ اب قریب ہی ہے، مسلمانوں نے ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنی ہے، تو انہیں پہلے سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان اصولوں کو مد نظر رکھو، یہ اصول ہیں جو دنیا میں بھی تمہیں کامیابی دیں گے اور تمہیں اخروی کامیابی سے بھی نوازیں گے۔ تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے مطابق کامیاب زندگی ہوگی اور ایسا معاشرہ قائم ہوگا کہ جو دوسرے معاشروں کے لیے ایک مثالی معاشرہ ہوگا، نہایت بابرکت معاشرہ ہوگا۔ آج بھی ہم اگر اپنے معاشرے کو بابرکت معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ایک فلاحی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، تو یہ اصول ہمارے لیے ایک منشور کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 40 سے 60 تک مشرکین مکہ کے عقائد کی تردید کی گئی ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 40 میں کہا جا رہا ہے کہ کیسی عجیب بات ہے، رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا ہے، خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگوں سے نکالتے ہو۔ اگر اہل کتاب نے اللہ کے بیٹے قرار دیا تو مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حق سے دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آگے توحید کی عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ذرا غور کریں، خدا کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتے تو کیا وہ اس کے مقام تک، عرش تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتے، جھگڑا نہ ہوتا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ شریک ہوں اور وہ پھر اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں؟ پاک ہے وہ بالا برتر ان سب باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے، مگر لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حلیمن غفورا، بہت ہی بردبار ہے، درگزر کرنے والا ہے، لوگوں کو ان کے گناہوں پہ فوراً نہیں پکڑتا۔ اس کے بعد آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ مشرکین مکہ کا رویہ تھا کہ اس کی الفاظ کی تاثیر سے مجبور ہیں، چپ چپ کر سنتے ہیں لیکن ایمان نہیں لانا چاہ رہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جب تم قرآن پڑھتے ہو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں گھرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اس کا انکار کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر سنتے بھی کیا ہیں کہ جب اس قرآن میں سنتے ہیں کہ آپ ایک ہی رب کی طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں،
اور سن کے جا کے آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کلام کو ہم کیا نام دیں، کہ ہم جادو کا نام دیں، کاہن کا کلام کہیں یا شاعری کہیں۔ اگر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی فرد قرآن کے کلام سے متاثر ہو رہا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھانے لگ جاتے ہیں، نبی کریم کے بارے میں کہنے لگتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، کیوں متاثر ہو رہی ہے، یہ تو ایک جادو ہے۔ پھر اخروی زندگی پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے، ہم نیسرے سے اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے ذہن میں زندگی کو قبول کرنے سے زیادہ بعید ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ اس کے بعد یہ ضرور سوال کریں گے کون ہے وہ جو ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس طرح کے ڈائلاگ کر رہے ہیں، سوالات رکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر اچھا یہ جب سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے جیسے تعجب کے ساتھ کہ انہیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے، تو آگے سے سوال کیا رکھیں گے، اچھا تو ہوگا کب؟ تو آپ ان سے کہہ دو کہ کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے۔ تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں کہ اس دنیا میں تو تم انکار کر رہے ہو، اس دنیا کے جو اصول ہیں اللہ نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے، لیکن جب وہ دنیا قائم ہوگی، اگلی دنیا قائم ہوگی، تو اس وقت کافر، مشرک، مومن سب جو بھی ہیں کوئی اپنا اختیار نہیں ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آئیں گے اور حساب کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 53 میں مومنین کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندو یعنی مومن بندو سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں خاص طور پہ یعنی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں یا فلاں شخص یا گروہ دوست ہی ہے۔ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی سب انسانوں کے ظاہر باطن حال مستقبل سے واقف ہے، اسی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کس پر رحمت فرمائے، کس پر عذاب بھیجے۔ مومنین یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی روح سے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے عذاب کے مستحق، مگر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ فلاں کو عذاب دیا جائے گا، فلاں کو بخش دیا جائے گا۔ مومن داعی اللہ ہے، مومن کا کام فتوے دینا نہیں، مفتی نہیں ہے، وہ مربی ہے، داعی اللہ ہے۔ آیت نمبر 56 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں من دون اللہ، جو بھی ہستیاں ہیں، جو بھی جتنے بھی شرکا انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں، ان کو پکار کے دیکھو، کیا تمہارا وہ کو کام بنا سکتے ہیں، کسی تکلیف کو تم سے ہٹا سکتے ہیں؟ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں، رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، وہ جو نیک ہستیاں دنیا سے جا چکی ہیں یا جو ملائکہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ آگے مشرکین مکہ جو نشانیاں طلب کر رہے ہیں، ان کے جواب میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس قوم کو نشانیاں دی انہوں نے اعلانیہ جھٹلا دیا، اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور پھر آگے جو ذکر کیا ہے کہ اے نبی ہم نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں ہیں ابھی، بلکہ جو کچھ ہم نے تمہیں دکھایا ہے، جو بھی معراج کا واقعہ آپ نے ان کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کیا، کیا یہ اس پر ایمان لائے ہیں؟ اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی زقوم کا درخت جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا، اس پر لعنت کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو ان کے لیے وہی ایک معمہ بنا ہوا ہے، وہ اسی پہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ دوزخ ہوگی، ایک طرف تم کہہ رہے ہو اس میں آگ ہوگی، پھر اس میں درخت کیسے اگایا جائے گا؟ ان کو یہی چیز ان کی عقل میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، ہر تنبیہ کی سرکشی میں اضافہ ہی کیے جاتی ہے۔ اس پیراگراف میں مشرکین کے عقائد کی تردید بھی کی گئی ہے، انہیں تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ اگلی آیات میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اور پھر بڑی حقارت سے بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل ہے تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ پھر اسی تکبر اور حسد کی بنا پر اس نے اللہ سے مہلت کیا مانگی کہ مجھے مہلت دے دے، میں اس آدم کی پوری نسل کی جڑ کاٹ ڈالوں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، مجھ سے تھوڑے ہی لوگ بچ سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں ہوگی، اقتدار حاصل نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور توکل کرنے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔
اور وہ رب کون ہے جو تمہارے اوپر اتنا مہربان ہے، تمہارے لیے سارے انتظامات اس نے مہیا کر رکھے ہیں، جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بلا رہا ہے اپنی طرف، وہ بہت ہی رحیم ہے، وہ تمہاری تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ انسان آئے دن اپنے ارد گرد آندھی، طوفان، سیلاب، زلزلے دیکھتا ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر ڈر جاتا ہے، جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوتی ہے پھر کفران نعمت کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عنایت ہے، ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی، لیکن انسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر ہی نہیں دے رہا۔ اسی لیے پھر آگے خبردار کیا جا رہا ہے انہیں کہ روز قیامت اللہ رب العالمین ہر گروہ کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلائے گا، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، وہ اپنی کتاب پڑھیں گے، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں اندھے بن کر رہے وہ آخرت میں بھی اندھے ہی رہیں گے، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین مشرکین کے منصوبوں کی ناکامی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مشرکین جو ہیں جنہوں نے پوری کوشش کی تھی نبی کریم کو آزمائش میں ڈالیں، قرآن میں تبدیلیاں کروا لیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اس نے آپ کو ثبات قرار دیا، ان کی چالوں سے بچا لیا، اور ابھی بھی یہ کس کوشش میں ہے کہ آپ کو اس زمین سے باہر نکال دیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ یہاں سے نکال باہر کریں گے تو اس کے بعد خود بھی کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی اللہ انبیاء کی قومیں انبیاء کو زمین سے نکالنے کے در پہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صفحہ ہستی سے اٹھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری سنت ہے، تم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک 7واں پیراگراف ہے، اس میں نماز، قرآن، تہجد اور تعلق باللہ کی ہدایات دی گئی ہیں کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے خاص طور پر اس کے گواہ بنتے ہیں۔ آیت 79 میں کہا جا رہا ہے رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر فائز کر دے۔ آیت نمبر 80 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، کہ تاکہ اس کی طاقت سے دنیا کے بگاڑ کو درست کیا جا سکے، معاشرے سے خرابیوں کو ختم کیا جا سکے، اور اللہ کے قانون عدل کو جاری کیا جا سکے۔ کہہ دیا گیا کہ اعلان کر دو، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ اور یہی آیت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہو رہے تھے تو اس آیت کو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ در حقیقت ان دعاؤں کے ذریعے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کی خبر دی جا رہی ہے، فتح مکہ کی، اور ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کی بشارت ہے، اور یہ ساری کامیابیاں مومنین کو نماز، قرآن اور تعلق باللہ کے نتیجے میں ہی حاصل ہو سکتی ہیں، کہ بے شک قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے حصارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 83 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کی نفسیات بیان کر رہے ہیں کہ یہ نعمتوں پر آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور آزمائشوں میں فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 85 میں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، تمہیں اس چیز کا علم نہیں دیا گیا۔ یہاں اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو اس سے مراد ہے کہ وہ روح نبوت یا وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس لیے پھر آگے جب کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو تم سے وہ سب کچھ چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تمہیں عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پا سکو گے جو اسے واپس لا سکے۔ در حقیقت یہ مخاطب تو نبی کریم کو کیا جا رہا ہے، لیکن ان مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے گھڑ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے یہ رب کی عطا کردہ ہے، رب کی طرف سے آنے والا کلام ہے، اگر اللہ لے لے تو انسان خود سے کچھ نہیں بنا سکتا، اور جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ پھر اسی لیے اس کے ساتھ آگے چیلنج بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ رہے ہیں یا خود سے گھڑ رہے ہیں، تو پھر لے آؤ تم سب انسان جن سب مل کر اس جیسا کوئی قرآن لے آؤ، اس جیسا کوئی کلام لے آؤ۔ لیکن ساتھ ہی جواب دیا جا رہا ہے لا یأتون بمثلہ، کہ وہ ہرگز نہیں لا سکتے، چاہے سب کے سب مل کر ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح کی مثالیں دی جا رہی ہیں، مگر لوگ انکار پر جمے ہوئے ہیں۔ اگلی آیات میں مشرکین کے اعتراضات اور مطالبات نقل کیے گئے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک رسول تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ زمین کو پھاڑ کے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا پھر یہ کہ ان کے لیے انگور اور کھجور کا کوئی باغ ہو جس میں نہریں رواں ہوں، یا پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر دکھا دیں، یا پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کو ہمارے یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آیا جائے، یا پھر نبی کریم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تو آسمان پر چڑھ جائے ہم تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک تو ہمارے پاس خود ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھیں۔
کہ لکھا ہوا کلام ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں اوپر سے لے کر آ۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ پاک ہے میرا پروردگار۔ ان سے سوال کیجئے کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں، کہ یہ معجزے لانا، یہ نشانیاں لانا میرا کام نہیں ہے۔ پھر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو انسان کو رسول بنا کر بھیجے جانے پر وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کوئی ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ پس نبی آپ اعلان کر دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوائے سے لوگوں کے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں۔ اللہ کی مشیت نہیں کہ وہ سب کو پکڑ کے سیدھے رستے پر چلا دے۔ لیکن ان لوگوں کے انجام کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، کہ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کیا ان کو یہ نہیں سوچتا، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ رب جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک دیتے۔ واقع انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جن وجہوں سے نبی کریم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس طرح نبی کریم کا فضل اور شرف ماننا پڑتا ہے، اور متکبر انسان کی نیچر ہے، وہ اپنے جیسے انسانوں کو مشکل سے عزت دینے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی بخیلی کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا دل دکھ رہا ہے۔ اگر اللہ نے کہیں ان کے حوالے اپنی رحمت کے خزانے کر دیے ہوتے تو یہ کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانیاں دی تھیں جو سری دکھائی دے رہی تھیں، اور جب وہ نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون نے یہی کہا کہ تو ضرور ایک سحرزدہ آدمی اور یہ جادو ہے جو تم گھڑ لائے ہو۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ نہ مانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو خوب جانتا ہے یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین و آسمان کے رب کے سوا کسی نے پیدا نہیں کی، تو ان بصائر کو دیکھ کے پہچان رہے، لیکن یہ ہے کہ تو شامت زدہ ہو کے رہ گیا ہے، تو ان کو ماننا ہی نہیں چاہ رہا۔ اور پھر جب فرعون نے بھی ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، جیسا کہ بھی اس وقت قریش مکہ جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے، پھر حساب کتاب کا میدان سجے گا۔ ان آیات میں قریش کے لیڈروں کو بھی یہ دھمکی دی گئی ہے کہ فرعون کی طرح ان کی شامت بھی آ سکتی ہے۔ ان کے رویے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے فرعون کے رویے حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سحر زدہ کہا تھا، ان کی نشانیوں کو، ان کے کلام کو جادو کہا تھا۔ جب اس نے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے اسے اور اس کا ساتھ دینے والے سب کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس کے بعد آخری آیات میں قرآن مجید پر ایمان لانے کی، خالص عقیدہ توحید اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا بتدریج اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں۔ اور کہہ دیجئے قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم چاہے مانو یا نہ مانو، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے جب ان کے سامنے یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے بارے میں اہل علم کا رویہ، جو اس کے کلام کو پہچان لیتے ہیں، اس کی تعلیمات کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، تو اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خالق کا نام ہم نے اللہ تو سنا تھا، یہ رحمان کا نام تم نے کہاں سے نکال لیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت اچھے نام ہیں۔ اور مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ ان آخری آیات میں نماز کو درمیانی آواز کر پڑھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہ اللہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ ایسا عاجز اور کمزور ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہو۔
تو کہا جا رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم علف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔